الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کا نیا ٹاپک شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے عدد۔ عدد جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انگلش میں یا تو سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے، لیکن عربک میں اگر آپ کو غور کریں گے، آپ نے غور کیا ہوگا مسلمون چارٹ پر، تو مسلمون چارٹ میں ہمیں 3 طریقے کے عدد دکھے ہیں: واحد، مثنیٰ اور جمع۔ یعنی ایک اضافی ہے عربک میں، سنگولر اور پلورل کے علاوہ پیئر کا بھی ایک کالم ہے۔ جب آپ مسلمون چارٹ پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ واحد کی کیا پہچان ہے مذکر میں، تو مسلمون، مسلمن، مسلمین، قرآن مجید میں جب بھی اس ٹائپ کے ورڈز آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مذکر سے تعلق ہے اس کا اور یہ واحد ہے۔ اسی طریقے سے مؤنث کے چارٹ میں جب آپ غور کریں گے تو واحد کی پہچان کیا ہے؟ مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔ جب آپ مذکر کے مسلمون چارٹ پر پہنچیں گے ڈوئل یعنی پیئر والے کالم میں، تو آپ دیکھیں گے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، یہ پہچان ہے مثنیٰ کی۔ اور جب آپ مؤنث کے چارٹ میں پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی لکھا ہوا ہے، تو وہ پیئر کی پہچان ہے مسلمون چارٹ کے اوپر، مسلمتن کے چارٹ کے اوپر۔ یعنی جو کامبینیشن ہے آنی، عینی، عینی، دونوں ہی جگہ مذکر اور مؤنث میں، وہ پہچان ہے ڈوئل کی یعنی مثنیٰ کی۔ جب آپ جمع کے کالم میں پہنچیں گے مسلمون چارٹ کے مذکر کے، تو آپ کہتے ہیں مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ تو وہاں پر جو اینڈنگ کامبینیشن ہے اونا، اینا، اینا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے، یہ ورڈ جو ہیں یہ جمع ہیں یعنی پلورل ہیں، اور یہ عربک کے ایس کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ انگلش میں جب آپ کہتے ہیں گرل، گرلز، بوائز، ہاؤسز، کارز، تو یہ ایس لگاتے جاتے ہیں آپ اور ان کو پلورل بناتے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربک میں بھی آپ ایس لگا دیتے ہیں، اور عربک کا ایس ہم نے دیکھا ہے اونا، اینا مذکر میں ہے۔ جب ہم مؤنث کے چارٹ میں پہنچتے ہیں، مسلمتن یعنی مؤنث کا جو چارٹ ہے، اور جمع کا جو کالم ہے مسلماتن، 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 تو یہاں پر جو کامبینیشن ہے، اینڈنگ کامبینیشن، وہ ہے آتن، آتن، آتن کی۔ تو یہ عربک کے ایس کہلائیں گے، لیکن مؤنث والے میں، فیمنن والے میں۔ فیمنن چارٹ کا جو پلورل کالم ہے، جمع کا کالم ہے، اس میں یہ آخر میں عربک کے ایس لگے ہوئے ہیں، اور وہ عربک کے ایس کیا ہیں؟ آتن، آتن۔ تو کل ملا کے ہم نے 4 مختلف ایس پڑھے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں، اور وہ تھے اونا، اینا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے آتن، آتن۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہم نے کہا تھا کہ جو جمع ہیں وہ 6 مختلف جمع ہیں عربک میں۔ پہلے 3 ہم پڑھ چکے ہیں: جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل۔ اب جمع مذکر عاقل کا تو بہت سمپل سی پہچان ہے کہ اونا، اینا آ جائے گا، لیکن جب ہم جمع مؤنث پہ پہنچتے ہیں تو مؤنث کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، عاقل اور غیر عاقل۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ عاقل کیٹیگری ہوگی انٹیلیجنٹ کی، اور غیر عاقل جو کیٹیگری ہوگی وہ ان انٹیلیجنٹ۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لیونگ نان لیونگ سے کنفیوز مت ہوئیے گا، آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ لیونگ اور نان لیونگ ہے۔ لیونگ اور نان لیونگ ایک سیپریٹ چیز ہو گئی، ہم بات کر رہے ہیں عاقل اور غیر عاقل کی، یعنی انٹیلیجنٹ اور ان انٹیلیجنٹ۔ انٹیلیجنٹ کالم میں 3 چیزوں کا آپ رکھیں گے: انسان، جنات اور فرشتوں کو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بھی عاقل سے مراد ہوگی تو اس کیٹیگری میں انسان آئیں گے، جنات آئیں گے اور فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ غیر عاقل کیٹیگری میں جائے گی۔ جیسے پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ مثال طور پہ آپ کے پاس ورڈ ہے مسلماتن،
مومناتن تو مسلماتن سے مراد یہ ہے کہ بہت سی مسلمان عورتیں، مومناتن سے مراد یہ ہے کہ بہت سی مومن عورتیں. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں محسناتن، بہت سے محسن عورتیں. تو یہ جب بھی عورتوں سے متعلق ورڈز ہوں گے تو ان کو ہم عاقل کیٹیگری میں رکھیں گے. لیکن جب ہم بات کریں گے ظلماتن، بہت سے اندھیرے، اب یہ آتن تو لگا ہوا ہے، ایس تو لگا ہوا ہے آخر میں مؤنث کا، لیکن وہ ایس جو ہے بیسیکلی غیر عاقل کیٹیگری میں ہے. یعنی ظلمات کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے، اور اندھیرے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عاقل سے تعلق نہیں ان چیزوں کا، تو ہم اس کو غیر عاقل کیٹیگری میں رکھیں گے. اسی طریقے سے سماواتن، سماواتن بہت سے آسمانوں کا ذکر ہے، تو اس کے آخر میں بھی مؤنث کا ایس لگا ہوا ہے، آتن آتن. لیکن کیونکہ سماوات تو آسمانوں سے تعلق ہے تو اس کو بھی ہم غیر عاقل یعنی ان انٹیلیجنٹ کیٹیگری میں رکھیں گے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں جناتن یعنی باغات، گارڈنز، تو اس کے آخر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس لگا ہوا ہے آتن، لیکن کیونکہ باغات کا تعلق غیر عاقل کیٹیگری سے ان انٹیلیجنٹ ہیں تو اس کو بھی ہم غیر عاقل کیٹیگری میں رکھیں گے. لیکن کیونکہ ایس لگا ہوا ہے مؤنث والا آخر میں، جیسے آتن مسلماتن مومناتن والا ایسے، وہی ایس جو ہے جناتن سماواتن ظلماتن، تو وہی ایس جو ہے وہ یہاں پر بھی لگا ہوا ہے، تو اس لیے ہم مؤنث کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 کیٹیگریز آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں کچھ اور چیزیں. دیکھیے انگلش کا ہم نے اگزامپل لیا تھا اس دن، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ لکھتے ہیں کار، تو جب آپ کہتے ہیں کارس تو یعنی یہ پلورل ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں مثال طور پہ بوائے، اور جب آپ کہتے ہیں بوائز تو یہ پلورل ہو گیا. آپ کہتے ہیں گرل، جب آپ بیسیکلی بہت سی لڑکیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں گرلس. آپ ذکر کرتے ہیں ہاؤس، جب آپ بہت سے گھروں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہاؤسز. تو اس طریقے سے آپ ایس لگاتے جاتے ہیں اور ان کو پلورل بناتے جاتے ہیں. لیکن اس میں انگلش میں بھی بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایس نہیں آتے. مثال طور پہ آپ کہتے ہیں مین، ٹھیک ہے، مین کے معنی ہوتے ہیں ایک آدمی، لیکن جب آپ بہت سے آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں تو MEN مین ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں وومن یعنی ایک عورت سے مراد ہے، جب آپ بہت سی عورتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ویمن. تو یہاں پر بھی آپ ایس تو نہیں لگا رہے ہیں، ویمن MEN کر دیا. جیسے MAN مین ایک آدمی تھا، MEN بہت سے آدمی ہو گئے، ای لگا دیا آپ نے، وہاں پہ ایس نہیں لگایا آپ نے. وومن WOMAN ایک عورت کا ذکر ہے، لیکن جب آپ بہت سی عورتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ویمن، یعنی اب آپ نے اس کے آگے ایس تو نہیں لگایا ہے لیکن WOMEN، صرف ایک الفابیٹ چینج ہوا ہے اور معنی چینج ہو گئے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں مثال طور پہ ماؤس چوہا، لیکن جب آپ بہت سے چوہوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مائس. یہاں پر بھی آپ ایس نہیں لگا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں چائلڈ یعنی ایک لڑکا ایک بچہ، جب آپ بہت سے بچوں کا ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں چلڈرن. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ نے ایس نہیں لگایا ہے. پھر آپ کہتے ہیں گوز یعنی بطخ کو، لیکن جب آپ بہت سی بطخوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں گیز. گیزز نہیں کرتے، گیز کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک دانت کو ٹوتھ، لیکن جب آپ بہت سے دانتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ٹیتھ. آپ ٹوتھس نہیں کہتے، ایس نہیں لگاتے. تو یہ کچھ ورڈس ہیں انگلش میں جہاں آپ پلورل تو بنا رہے ہیں، جمع تو بنا رہے ہیں، لیکن ان کے آخر میں ایس نہیں لگا ہوا ہے، ان کے آخر میں ایس نہیں لگا ہوا ہے. تو بیسیکلی اسی طریقے کے ورڈ جو ہیں آپ عربک میں بھی دیکھیں گے. عربی میں بھی اس طریقے کے ورڈس ہوتے ہیں جہاں پر عربک کے ایس نہیں لگے ہوتے ہیں. اب جو بات ہو رہی تھی کہ عربک کے ایس کیا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ پہچان ہونا چاہیے کہ عربک کے ایس کیا ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں اونا، اینا اور اینا. اور اگر ہم مؤنث کا ایس دیکھیں تو آتن اور آتن اور آتن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ایس ذہن میں رکھنا ہے، یہ عربی کے ایس ہوتے ہیں. اب آئیے ہم کچھ ورڈز دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے پلورل پر پہنچیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا ان کے اندر ایس موجود ہیں یا ایس نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، تو ہم کچھ ورڈز لکھتے ہیں. مثال طور پہ آپ کے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے رسول. رسول کے معنی ہوتے ہیں ایک رسول کے. لیکن جب ہم کہتے ہیں رسول، اب یہ ہوگا بہت سے رسول. اب آپ نے دیکھا یہاں پر دو پیش لگے ہوئے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. حالانکہ یہ بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، لیکن کیا اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس کے آخر میں عربی کا ایس لگا ہوا ہے، یعنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ اونا اینا یا آتن آتن موجود ہے؟ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں یہ بیسیکلی ایک طریقے سے بنا عربک کے ایس کے یہ ورڈ سامنے آ رہا ہے. تو جب ہم بیسیکلی انگلش میں اس ٹائپ کے ورڈز دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے اسکرین پر لکھا ہے کار، کارس، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں عربک میں؟ وہ انگلش میں آپ کہتے ہیں نارمل پلورل. انگلش میں آپ ان کو کہتے ہیں نارمل پلورل. نارمل پلورل کیوں کہلاتے ہیں یہ؟ کیونکہ بیسیکلی نارمل طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آخر میں ایس لگا ہوا ہے اور آپ بیسیکلی بآسانی ان کو پہچان رہے ہیں کہ یہ نارمل پلورل ہیں. لیکن جب آپ اس ٹائپ کے ورڈز پہ پہنچتے ہیں جہاں ایس نہیں لگا ہوا ہے، تو ان کو آپ کہتے ہیں انگلش میں بروکن پلورل. ٹھیک ہے، بروکن پلورل. بروکن پلورل سے مراد یہ ہے کہ یہ واحد میں مین جب ہم نے لکھا تو یہ کچھ اور تھا، لیکن جب ہم جمع میں پہنچے، جب ہم نے اس کا پلورل بنایا تو یہ ٹوٹنے کے بعد نیا ورڈ بنا. وومن واحد میں کچھ اور تھا اور یہ جمع ہونے کے بعد ٹوٹ کر کچھ اور بنا، جبکہ یہ ورڈز نہیں ٹوٹے ہیں. جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کار کا کارس ہو گیا، بوائے کا بوائز ہو گیا، یہ تو نہیں ٹوٹ رہے ہیں، یہ تو نارمل پلورل ہیں. آپ نے بس آخر میں ایس لگا دیا اور یہ پلورل بن گئے. جب آپ ان ورڈز پہ پہنچ رہے ہیں مین اور وومن، تو جب آپ ان کے جمع بناتے ہیں، ان کے پلورلز بناتے ہیں، تو مین ہو جاتا ہے، ویمن ہو جاتا ہے، مائس ہو جاتا ہے، چلڈرن ہو جاتا ہے، ٹیتھ ہو جاتا ہے، گیز ہو جاتا ہے. تو اس طریقے کے ورڈز جب آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو بیسیکلی یہ سنگولر میں کچھ اور تھے، واحد میں اور کچھ اور تھے، اور جمع میں آنے کے بعد یہ کچھ اور ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹنے کے بعد ایک دم نئے ورڈ بنا. اگر آپ غور کریں چائلڈ کا بالکل ڈیفرنٹ ورڈ ہو گیا چلڈرن. ٹوتھ کا آپ دیکھیے ایک ورڈ تھا اور ٹیتھ ہو گیا. اسی طرح سے گوز کا گیز ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ماؤس کا آپ دیکھیے بالکل مختلف ورڈ ہو گیا، ماؤس کا مائس ہو گیا. تو یہ ٹوٹنے کے بعد نئے ورڈز بنے ہیں، تو اس لیے وجہ سے ان کو کہا گیا ہے بروکن پلورل. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عربی میں ہم نارمل پلورل کو کیا کہتے ہیں. جب ہم نارمل پلورل لکھیں گے، مثال طور پہ یہاں پر میں نارمل پلورل لکھتا ہوں. اگر ہم نے لکھا یہاں پر مثال طور پہ مسلمون، اب مسلمون ایک مسلمان کا ذکر ہے، لیکن جب ہم یہاں پر بہت سے مسلمانوں کا ذکر کریں گے تو یہ ہوگا مسلمونہ. اب یہ اونا آپ کے آخر میں دیکھ رہے ہیں، یہ اونا کی کمبینیشن ہے، یہ عربی کا ایس کہلائے گا. اور اسی وجہ سے اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ بیسیکلی کیا ہو گیا؟ جمع سالم. یہ جمع سالم کہلائے گا، یعنی نارمل پلورل کہلائے گا. تو نارمل پلورل کو آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ جمع سالم. لیکن جب آپ جمع اس ٹائپ کا دیکھیں گے جہاں ٹوٹنے کے بعد نیا ورڈ بنائے، جس کو ہم انگلش میں بروکن پلورل کہتے ہیں، تو عربک میں ان کو آپ کہیں گے جمع مکسر. جمع مکسر یعنی ٹوٹنے کے بعد نئے ورڈ بنے. تو یہ بروکن پلورل کہلائیں گے انگلش میں، اور عربک میں کہلائیں گے جمع مکسر. اور عربک میں آپ ان کو جمع سالم کہتے ہیں، اور انہی کو انگلش میں آپ کہتے ہیں نارمل پلورل. ٹھیک ہے، نارمل پلورل. اب آئیے، اگر میں لکھتا ہوں مثال طور پہ رجلن. رجلن کے معنی ہوتے ہیں ایک آدمی، لیکن جب ہم کہتے ہیں رجالن، رجالن کے معنی ہوتے ہیں بہت سے مرد، یعنی MEN. تو اب یہ جمع سالم کہلائے گا یا جمع مکسر کہلائے گا؟ بالکل صحیح، آپ کہیں گے یہ جمع مکسر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں اس کے ایس نہیں لگا ہوا ہے، رجالونا یا رجالینا نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ رجالن کے معنی ہوتے ہیں بہت سے مرد. ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ امراۃن، ٹھیک ہے، امراۃن کے معنی ہوتے ہیں ایک عورت. اور اگر بات ہوتی ہے نساءن، نساءن کے معنی ہوتے ہیں بہت سی عورتیں. تو ہم اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ جمع سالم کے یا جمع مکسر کی؟ دھیان رہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں عربی کا ایس لگا ہے نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے، جمع کالم جب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر
میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر، ایک جمع کالم ہم ایک ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر، تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز موجود ہو. یہ ہے بیسیکلی جمع، ٹھیک ہے، جمع. اور یہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں واحد، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. تو جب ہم کہتے ہیں امراتن واحد، ایک عورت کا ذکر ہے، اور نساؤن بہت سی عورتیں ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جمع مکسر، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہو گیا، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہو گیا. اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ مومنتن، مومنتن، مومنتن ایک مومنہ یعنی مومن عورت. اگر ہم کہتے ہیں مومناتن، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر عربک کا ایس لگا ہوا ہے، آتن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے بیسیکلی؟ کیونکہ یہاں پر عربک کا ایس لگا ہوا ہے آخر میں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جمع سالم ہے، جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایس لگا ہوا ہے آخر میں، آتن لگا ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہچاننا ہے ورڈ کو، دیکھنا ہے غور سے کہ اس کے آخر میں اس کے معنی تو لکھے ہیں جمع میں، لیکن کیا اس کے آخر میں ایس لگا ہوا ہے عربک کا؟ اور عربک کا ایس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ریپیٹ کرنا ہے. عربک ایس کیا کیا ہوتے ہیں؟ اونا، اینا، آتن، آتن، یہ عربک کے ایسے ہیں. دو مذکر کے ایسے ہیں عربک کے، اونا، اینا، اور آتن، آتن مؤنث کے ایسے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اگر ہم مثال طور پہ کہتے ہیں جنتن، اب جنتن کے معنی ہوتے ہیں باغ کے، گارڈن کے، لیکن جب ہم کہتے ہیں جناتن یا جناتن، تو اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ بات ہو رہی ہے بہت سے باغات کی، لیکن یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ جمع سالم میں آئے گا یا جمع مکسر میں آئے گا؟ دھیان رہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے آخر میں ایس لگا ہوا ہے. جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا آپ نے کہ اس کے آخر میں ایس لگا ہوا ہے، آتن لگا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جمع سالم ہے. لیکن ساتھ میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتانا ہے، یہ جمع سالم تو ہے، لیکن کس کا؟ مذکر کا یا مؤنث کا؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، یہ مؤنث کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتن جو ہے وہ مؤنث کا ایس. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اس کو کس کیٹیگری میں کہیں گے؟ عاقل یا غیر عاقل میں؟ اس کا تعلق انٹیلیجنٹ سے ہی یا ان انٹیلیجنٹ کیٹیگری سے؟ تو بالکل صحیح پہچانا آپ نے، آپ کہیں گے یہ غیر عاقل کیٹیگری میں جائے گا، ٹھیک ہے، غیر عاقل کیٹیگری میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق بیسیکلی عورتوں سے نہیں ہے نا، اس کا تعلق عورتوں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ غیر عاقل کیٹیگری میں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے ایگزامپلس رکھے تھے، کیسے آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں ان کو. اب آئیے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عاقل اور غیر عاقل ایس کے ساتھ جو تھے، اگر ہم کہتے ہیں سماواتن، سماواتن، تو یہ غیر عاقل کیٹیگری میں. اسی طریقے سے مکسر کی بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی بروکن پلورلس اگر ہم کہیں، بروکن پلورلس، تو اس کی بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں بروکن پلورلس کی، اور وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ انٹیلیجنٹ اور ان انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے، یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس کو ہم اگر کہیں عربک میں تو جمع مکسر کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ جمع مکسر جمع مکسر عاقل اور جمع مکسر غیر عاقل، ٹھیک ہے، اس میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب جمع مکسر عاقل اور جمع مکسر عاقل میں وہی ڈفرینس ہوگا جو آپ جمع مؤنث عاقل اور جمع مؤنث غیر عاقل میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی عاقل میں تین کیٹیگریز آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. وہ تین کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ جب بھی عاقل کا ذکر آئے گا تو وہ تین کیٹیگری ہیں: انسان، جنات اور فرشتے. یہ تین کیٹیگریز جب بھی کوئی بھی ورڈ آئے گا، کوئی بھی اسم آئے گا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمع مکسر ہے یا غیر عاقل ہے،
تو بیسیکلی اس کا تعلق انسان، جنات اور فرشتوں سے نہیں ہوگا اگر غیر عاقل ہے تو. اگر عاقل ہے تو پھر آپ کہیں گے یا تو انسانوں سے تعلق ہے اس کا، یا جنات سے، یا فرشتوں سے. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.